السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت لیہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کس طرح مشکل حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر کرتے رہے اور کس طرح رہتی دنیا تک حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال قائم رہے گی۔ تو ویورز، یہ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو ویورز، جیسا کہ بعض روایتوں میں حضرت لیہ علیہ السلام کا نام رحمتہ بھی آیا ہے، لیکن جمہور ارباب اسیر نے لیہ نام ہی کو ترجیح دی ہے۔ یہ صالح خاتون اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے گوں مصائب و آلام میں جس صبر و شکر کا مظاہرہ کیا اور پھر اپنے شوہر نامدار کی طویل بیماری کے دوران میں ان کی خدمت اور فرما برداری کا جو عدیم المثال نمونہ پیش کیا، وہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ تابندہ رکھے گا۔ قرآن حکیم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی اور دوسرے احوال کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ تفسیر، سیرت اور تاریخ کے علماء نے مختلف کتابوں میں ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت، مال، مویشی، بے شمار باغات، زراعتی زمین اور کثیر اولاد سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی کے لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے ان چیزوں میں کبھی دل نہ لگایا۔ ہر وقت یاد خدا اور مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ صدقہ و خیرات میں بہت کثرت کرتے تھے۔ دسترخوان بہت وسیع تھا، اس پر سینکڑوں غربا و مساکین پرورش پاتے تھے۔ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت، مسافروں اور مہمانوں کی خدمت کو انہوں نے اپنا روزمرہ کا معمول بنا رکھا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت لیہ بھی عبادت الہی، صدقہ و خیرات اور نیکی کے دوسرے کاموں میں اپنے شوہر نامدار کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ کرنا خدا کا ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش کا وقت آ گیا۔ ان کے کھیت اور باغات آفات آسمانی سے برباد ہو گئے۔ غلہ خانوں کو آگ لگ گئی اور اناج کا دانہ تک نہ بچا۔ سارے مویشی ایک وبا میں ہلاک ہو گئے۔ تمام بچے ایک چھت کے نیچے سو رہے تھے کہ زوردار آندھی یا کسی اور سبب سے چھت ان پر گر گئی اور تمام بچے فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بھی کسی سانے یا نقصان کی اطلاع دی جاتی، وہ فرماتے اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، میرا کیا ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری جانب حضرت لیہ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی ہر نقصان اور سانے کو نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیے جا رہی تھی۔ ان کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر سے تر رہتی تھی۔ آزمائش کا یہ دور 5 سال پر محیط تھا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا اور وہ ایک تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس بیماری کا سلسلہ 13 برس تک چلتا رہا۔ قرآن حکیم میں اس بیماری کی صراحت نہیں کی گئی۔ کتب تفسیر و سیر میں اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا جو کسی علاج سے ٹھیک ہونے میں نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ان میں پیپ پڑ گئی اور ان سے سخت بدبو آنے لگی۔ جب ان کی اس حالت کو زیادہ عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے انہیں شہر سے نکال دیا۔ وہاں بی بی لیہ نے ایک جھونپڑی بنا لی اور شب و روز شوہر کی خدمت اور دیکھ بھال میں مصروف رہنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے اور جسم گل سڑ گیا۔ صرف ان کی زبان سلامت تھی جس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے اور ایک لوتھڑے کی طرح جھونپڑی میں پڑے رہتے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی جلد کو کوئی سخت بیماری تھی جس کی نوعیت کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ ان کی بیماری اس قسم کی تھی جس میں شدید اذیت ہوتی ہے، دکھ اور درد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن جلد یا جسم پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، مثلا ہڈیوں اور جوڑوں کا درد یا مختلف قسم کے عصبی امراض۔ بعض جدید سیرت نگار اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جزام، چیچک اور دوسرے گندے اور خوفناک امراض سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ایسی بیماریاں فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں مانع ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض تکلیف دہ تو تھا، لیکن ایسا نہیں کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل علالت حضرت لیہ کے لیے زبردست آزمائش تھی۔ وہ اس آزمائش میں اس طرح پوری اتری کہ شوہر کے طویل ابتلا میں برابر ان کی خدمت میں مصروف رہی اور وفا شعاری، اخلاص، ہمت اور صبر و استقامت کے تحیر خیز نقوش صفائے تاریخ پر ثبت کیے۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور شوہر کا پیٹ پالتی، ان کو کھانا کھلاتی، پانی پلاتی اور ان کے زخموں پر مرہم رکھتی۔ دونوں میاں بیوی کو آزمائش پر پڑے ہوئے مجموعی طور پر 18 برس گزر گئے۔ تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اپنے رب کو پکارا
الہی مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ اپنے صابر نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے یہ پانی پیا اور اس سے غسل کیا تو وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ اس موقع پر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ قرآن حکیم میں اس حکم کا پس منظر بیان نہیں کیا گیا، البتہ مفسرین نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ یہ حکم ان کی وفا شعار و صالح بی بی حضرت لیہ کے بارے میں تھا، کیونکہ ان کی طویل بیماری میں صرف حضرت لیہ ہی ان کے ساتھ رہی تھی، باقی سب ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت لیہ سے غلط فہمی میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، جس پر حضرت ایوب نے ناراض ہو کر قسم کھائی تھی کہ تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت لیہ کی غلطی کیا تھی؟ اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ابلیس شیطان انہیں ایک بوڑھے دانا یا طبیب کی شکل میں ملا اور ان سے کہا کہ تمہارے شوہر کو شیطان نے بیماری لگائی ہے، اگر وہ شیطان سے مدد طلب کر لے یا اس کے نام کی قربانی ہی کر لے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت لیہ بہت بولی بھالی خاتون تھی، انہوں نے مشورہ شوہر کو دیا تو وہ ناراض ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارا شوہر اگر خنزیر کا گوشت کھا کر اوپر سے شراب کا ایک پیالہ پی لے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ حضرت لیہ نے حضرت ایوب تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ ایسے ناجائز کام کا مشورہ دینے پر میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن یہ روایتیں مستند نہیں ہیں، اس لیے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور غلطی کی کرید نہیں کرنی چاہیے۔ خیر لبے لباب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا کہ اس نیک بی بی کو 100 کوڑے پڑے اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قسم توڑ دے۔ اس پر ذات رحیم و کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم یوں پوری کر دی کہ 100 تنکوں یا سینکوں والے جھاڑو کو 100 کوڑوں یا چھڑیوں میں بدل دیا، جس کے مارنے سے قسم کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ایوب کے صحت یاب ہونے کے بعد سارے عزیز و اقارب ان کے پاس پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اولاد عطا فرمائی اور پہلے کی طرح مال و منال کی نعمتیں بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عدیم المثال صبر ایک کہاوت کی صورت اختیار کر گیا۔ آج بھی جب کوئی صبر ایوب کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد صبر کا وہ اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صابر و شاکر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔